ناظرین، میں نہیں کہتا، آج بہت بڑے بڑے مخالفین بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا تھا اور اس نے جو باتیں کہیں وہ آج سچ نظر آ رہے ہیں. اور آج کے پروگرام بھی ہمارا انہی کے ساتھ ہے، یعنی ڈاکٹر شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں. اور اسٹارٹ میں یہیں سے کروں گا کہ جو باتیں انہوں نے کی تھیں آج وہ ہر باتیں آج کے دن تک سچ نہیں ہے. چلیں مجھے چھوڑ دیں، پورے جو مخالفین ترین لوگ تھے وہ بھی آج یہ کہہ رہے ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، انٹلیکچوئلز ہوں، دانشورز ہوں، آپ کے لکھنے والے ہوں، لکھاری ہوں، جو کچھ بھی ہوں، میڈیا پرسن ہوں، اینکر پرسن ہوں، آج وہی کچھ نظر آ رہا ہے جو کچھ عرصے پہلے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہا تھا. ہم ایک بہت اہم شخص کا اسٹیٹمنٹ بھی سناتے ہیں، صرف ایک ساتھ کا، ویسے تو بہت سارے اسٹیٹمنٹ ہیں لیکن یہیں سے بات ہم شروع کریں گے. دیکھیں عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ان کی بات سے شروع کرتے ہیں. طاہر القادری کے ساتھ صرف تحریک انصاف اس لیے نہیں نکلی تھی یہاں کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ آزاد عدلیہ کے نیچے الیکشن صاف اور شفاف ہوگا اور الیکشن کے ذریعے چینج آئے گی. طاہر القادری صاحب کہہ رہے تھے کہ سسٹم اتنا کرپٹ ہے کہ الیکشن کے ذریعے چینج نہیں آ سکتا. یہ اختلاف تھا، نہیں تو ہم ان کے ساتھ مل جاتے کیونکہ تبدیلی وہ بھی چاہ رہے تھے، ہم بھی چاہ رہے تھے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ طاہر القادری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بالکل صحیح کہہ رہے تھے. اب یہ آواز سیاستدانوں کی بھی ہے، یہ آواز انٹلیکچوئلز کی بھی ہے، یہ آواز دانشوروں کی بھی ہے، لکھاریوں کی بھی ہے، اینکر پرسن کی بھی ہے، اور یہ آواز پاکستان اور پاکستان سے باہر پاکستانیوں کی بھی ہے. شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. کافی عرصے بعد ہم آپ کا ایک لائیو انٹرویو، بہت سارے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ کو ہم لائیں اور آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. عمران خان صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ سے ہی ہم اپنا پروگرام شروع کریں گے. کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا ہے کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو کچھ کہا تھا وہ صحیح کہا تھا. کیا کہیں گے آپ؟ جی، میں عمران خان صاحب کے اس انالیسز پر صرف ایک شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور وہ شعر ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. اچھا، تو آپ کا یہ شعر تو سر بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ مجھے معلوم تھا. جی ہاں، میں کہنا چاہوں گا، مجھے معلوم تھا. اور آپ اگر میرے لانگ مارچ سے لے کر 11 مئی تک جو دھرنے ہوئے ان سپیچز کو دیکھیں اور پریس کانفرنسز کو دیکھیں تو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ تبدیلی چاہنے والے سب لوگ 11 مئی کے انتخابات کے بعد کہیں گے کہ میں سچ کہتا تھا. میں نے یہ بھی کہا تھا. اب سوال یہ ہے کہ صرف اس اعتراف کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. وہ تو چلو ایک وقت کی اسیسمنٹ تھی، انہیں غلطی کا احساس ہو گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. وہ اچھے دل کے آدمی، اچھی سوچ کے آدمی، اچھی خواہشات کے آدمی ہیں. وہ تبدیلی چاہنے والے ہیں. مگر یہ پوائنٹ آف ویو کا جو اختلاف تھا یہ اس وقت ایک نقطے پر انہیں جمع ہمارے ساتھ نہ کر سکا. تو آج بھی میں یہ دہرا رہا ہوں کہ اب جو لوگ تبدیلی چاہتے ہیں اور وہ اس انتہائی کرپٹ، فرسودہ اور بوسیدہ، استحصالی، عوام دشمن اور غیر منصفانہ نظام کا بدقسمتی سے یا غلط فہمی سے حصہ بن گئے ہیں، اب وہ اس کا حصہ بنے رہنے سے کبھی تبدیلی کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتے. اور مجھے ڈر ہے کہ عمران خان صاحب جیسا اچھا آدمی، تبدیلی کا خواہش مند آدمی، میں نیک جذبات رکھتا ہوں، دعا گو ہوں ان کے لیے،
ایسا اچھا آدمی اس نظام کے اندر رہتے رہتے اسی نظام کا حصہ نہ بن جائے، چونکہ یہ نظام زنجیروں کے ساتھ لوگوں کو جکڑ لیتا ہے۔ اس نظام کے اندر اتنی کرپشن ہے، اتنی طاقت ہے، اس نظام کے اندر اتنی فرسودگی ہے، اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تبدیلی کے لیے کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہے، عوام تک پہنچنے اور عوام تک وسائل کو پہنچانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جب آپ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے، آپ اقلیت میں ہیں، چند سیٹیں ہیں، اوروں کے پاس 2/3 میجورٹی ہے۔ تبدیلی چاہنے والے لوگ جو چاہیں بھی کچھ کرنا تو نہیں کر سکیں گے، اور مجھے ڈر ہے کہ کئی سال گزر جانے کے بعد قوم پھر تبدیلی کے نعرے سے بھی مایوس نہ ہو جائے۔